دیکھو صبر کے معنی ہم لوگوں نے بہت خاص کر دیے ہیں. صبر کے معنی کوئی بچہ مر جائے تو اس کے اوپر نہ رونا. بھائی اتنے معنی ہم نے صبر کے کر رکھے ہیں کہ کسی کی موت ہو جائے تو اس موت کے اوپر نہ رونا اور جزا فضا نہ کرنا, اس کا نام صبر ہے. بے شک یہ صبر ہے, مگر یہی صبر نہیں ہے. تو صبر کی ایک چھوٹا سا جزیہ ہے. صبر کا مفہوم ایک بہت عام ہے, اور صبر کے معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ رہنا. گجراتی میں کہتے ہیں مکمتا کے ساتھ رہنا. انگریزی مجھے یاد نہیں, معلوم نہیں کیا کہتے ہیں انگریزی, کیا کہتے ہیں ہاں کیا, ہاں مضبوط رہنا کسی پر. اور اس کا دائرہ ہر چیز میں ہے. مثلا آپ لڑائی کے میدان میں اترے, جہاد کے لیے, لڑائی کے میدان میں جہاد کے لیے اترے ہوئے ہیں, وہاں صبر یہ ہے کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. چاہے کچھ ہی ہو جائے, سارا میدان بھاگ جائے, آپ اکیلے رہ جائیں تب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہٹیں گے نہیں, پیٹھ نہیں دکھائیں گے, واپس نہیں لوٹیں گے. یا تو غازی ہوں گے, کامیاب ہوں گے, یا شہید جام شہادت نوش کریں گے, لیکن پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ میدان جہاد کا صبر ہے. وہ تو جانتا ہے کہ سارا میدان بھاگ لیا تو میں اکیلا ہوں, پھر یہ باولا ہے جو مضبوط کھڑا ہے. باولا نہیں ہے, وہ مضبوط کھڑا ہے, اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں مروں گا, اب میں میدان میں اکیلا رہ گیا ہوں, اب میں مروں گا, مگر پھر کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی اکیلے میدان میں ڈٹے رہنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ غلط سمجھ رہا ہے وہ. اور اس آیت کریمہ کو اسی طریقے سے ایک جگہ پر غلط جگہ پر استعمال کر رہے تھے تو ایک صحابی نے ٹوکا تھا. یہ قسطنطنیہ, استنبول جسے کہتے ہیں, اس استنبول پر جنگ ہو رہی ہے, اسلامی جہاد ہو رہا ہے, صحابہ کا دور ہے. اسلامی لشکر تھوڑا سا ہے, کافر بہت بڑی تعداد میں ہے. تو مسلمان مجاہدین میں ایک مجاہد ہے جو اکیلا گھوڑا دوڑا کر کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اور صفے کی صفے کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے, لوٹ آتا ہے. اب وہ دشمنوں کی صفوں میں ایک آدمی تنہا گھوڑا لے کر اندر گھس جائے تو اس کے ساتھیوں نے چلا کر کہا کہ ارے بھی کیا کر رہا ہے, ارے کیا کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈال. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شریک تھے, ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہی شہید ہوئے اور استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے. میں حضرت کے مزار پر گیا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹوکنے والوں سے کہا تم آیت کریمہ کو غلط استعمال کر رہے ہو, جو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, یہ آیت کریمہ کو تم غلط استعمال کر رہے ہو. اور یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے, صحیح مطلب ہم جانتے ہیں, سنو. فرمایا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو چونکہ انصار نے حضور کی مدد کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ لائے تھے, تو جب حضور مدینہ آئے تو انصار نے اپنا سب کاروبار چھوڑ دیا, کھیتی بھی چھوڑ دی, بزنس بھی چھوڑ دی, سب دندے چھوڑ دیے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں. کیوں؟ یہی انصار نصرت کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ میں لائے تھے. یہ مدد نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ چنانچہ اسلامی جہاد شروع ہوئے اور بدر ہوئی اور احد ہوئی اور احزاب ہوئی اور یہ ہوئی, جنگوں پر جنگیں ہوتی رہی اور صحابہ کے انصار کی سب چیزیں اجڑ گئی, ان کے کھیت اجڑ گئے, ان کے باغات اجڑ گئے, ان کی بزنسیں نہیں رہی, کچھ نہیں رہا. تو ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو گیا اور پورا جزیرۃ العرب دھڑا دھڑ اسلام کی طرف دوڑ پڑا اور جوک در جوک گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو جب اسلام اتنا تیزی سے بڑھنے لگا تو انصار اکٹھا ہوئے اور انصار نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے جو اللہ کی دین کی مدد کرنے کا حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا.
ہم نے 8 سال تک کوئی اپنا کاروبار نہیں سنبھالا ہے، پیچھے مڑ کر اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا ہے۔ 8 سال سے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور اتنا محنت کی کہ اللہ کے فضل سے مکہ فتح ہو گیا اور جوق در جوق اسلام میں لوگ آنے لگے، لہذا اب ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، لہذا آؤ اب ذرا کھیتوں کو سنبھالیں، باغوں کو سنواریں، تجارتوں کو دیکھیں، اپنی معیشت کو کچھ دیکھیں۔ یہ انصار نے بیٹھ کر مشورہ کیا تو بھئی جو ہم نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو پورا کر دکھایا ہم نے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، لہذا اب ہمیں اپنے کھیتوں کو، باغوں کو، بزنس کو دیکھنا چاہیے۔ ادھر صحابہ نے، یہ انصار نے یہ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا، یہ سوچا، اب دیکھنا چاہیے۔ ادھر حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ نے کہا، او مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ یہ جو تم باغوں میں اور کھیتوں میں اور بزنس میں لگنے کو جو سوچ رہے ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو ایسے موقع پر ہم کو اس بات سے، کاروبار کرنے سے، کھیتی کرنے سے، باغات سے، بزنس سے، اس میں مشغول ہونے سے روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کا بندہ دشمن کی صفوں میں لڑنے جا رہا ہے، تم یہ آیت اس پر فٹ کر رہے ہو؟ یہ تو غلط جگہ پر تم آیت استعمال کر رہے ہو۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میدان میں وہ اکیلا رہ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ موت کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے، لیکن وہ مضبوط ڈٹا ہوا ہے۔ کیوں ڈٹا ہوا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا ایک چنا یہ جو ہے باہر نہیں پھونک سکتا، ایک چنا باہر نہیں پھونک سکتا ہے، ایک انگور سے گاؤں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، ایک آدمی میدان نہیں جیت سکتا ہے، میدان نہیں جیت سکتا ہے لیکن مولا کی مرضی لے سکتا ہے، مولا کو خوش کر سکتا ہے۔ اگر کب جیت نہیں سکتا ہے تو جان دے کر اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ تو یہ میدان جہاد کا صبر ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لو میرے بھائیو، ہر چیز میں صبر ہے۔ نیند بہت آ رہی ہے، تراویح کا وقت ہو گیا، اب نیند کا جو تقاضا ہے، سو جائیں یا نماز پڑھنے آئے، نے ہمت کی اور ہمت کر کے آگے کھڑا ہو گیا، جانے نیند پہ سوتے ہو، نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز کا صبر ہے۔ سویا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، سمر کی چھوٹی راتیں ہیں، صبح کا نیند بھری ہوئی ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن فجر کا وقت ہوا، اس نے سب لحاظ پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا فجر کی نماز کے لیے، نماز کا صبر ہے۔ زکوٰۃ حساب کرنے سال کے آخر میں بیٹھا، $700 جو ہیں زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اور سوچتا ہے یار اتنے کیسے دے دیں، یہاں یہ زکوٰۃ پہ صبر کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مضبوط ہے، اس نے کہا 700 نہیں، اگر میرے پاس 7000 ہیں، اگر وہ اللہ سارے ہی مانگ لے میں سارے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، انہی کے دیے ہوئے ہیں، انہی کو اگر وہ مانگ لے، میں کون ان کو رکھنے والا ہے، ان کا حق 700 نکلتا ہے پہلی فرصت میں، یہ الگ۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم نے حساب کیا پورا اپنی جائیداد کا اور $700 ہمارا سال بھر کا زکوٰۃ نکلی ہے۔ اب ہم یہ کریں کہ پورے سال موقع سے تھوڑا خرچ کرتے رہیں اور پورے سال میں $700 ہم نے خرچ کر دیے، تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں، جائز ہے ایسا کوئی کرے، جائز ہے، اور سال بھر میں اس نے 700 پاؤنڈ ادا کر دیے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جس دن آپ حساب کریں اور 700 پاؤنڈ حساب ہو گیا، ایک تھیلے میں وہ 700 پاؤنڈ گن کر الگ کر کے رکھے، اب اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو زکوٰۃ کہتے ہیں، جب موقع ہوگا دے دیں گے، جو ہم مصرف آگے دے گئے، اور اپنے کاروبار میں لگائے رکھنا، اور موقع پہ کبھی $10 دے دیے، کبھی $5 دے دیے، کبھی $25 دے دیے، سال پورا ہو جائے گا اور $700 خرچ نہیں کر سکو گے، $700 خرچ نہیں کر سکو گے، انہیں کاروبار میں سے پیسہ نکال کر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس تھیلے میں وہ $700 الگ کر دو، اب اس تھیلے میں سے لے کر دینا یہ بہت آسان ہے۔ غرض میں سمجھائے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی صبر ہے، اگر صبر نہیں ہے تو آدمی پوری زکوٰۃ حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ حج میں بھی صبر ہے، اور حج میں تو اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ بزنس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے،
ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں صبر، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اس میں صبر کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ التاجر صدوق الامین. بزنس مین میں تاجر کے اندر دو صفتیں ہوں، الصدوق الامین، نہایت سچا اور نہایت امانت دار. یہ دو وصف اس کے اندر ہیں تو وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. معلوم ہوا کہ تجارت میں یہ دو وصف آسان نہیں ہے کہ نہایت سچا اور نہایت امانت دار. یہ نہایت سچائی کے ساتھ تجارت کرنا اور نہایت امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تجارت کا صبر ہے. اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں اور مصیبتیں طرح طرح سے آتی ہیں. آدمی کی جان پر آفت آتی ہے، مال پر آفت آتی ہے، اولاد پر آفت آتی ہے، رشتہ داروں پر بیماریاں آفتیں آتی ہیں، جس طرف سے بھی آفتیں آئے ہیں، حتیٰ کہ دین پر آفتیں آتی ہیں. بہت سی مرتبہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام ہیں، آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے اس کو قتل تک کر دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل تک کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی صبر ہے. صبر کیا ہے؟ یہ قصہ سناؤں میں آپ کو. جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے تو ماردار ہوئی تھی، ادھر بھی ماردار ہوئی تھی، ادھر بھی ماردار ہوئی تھی. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سہارنپور میں ایک مسلمان تھا جو بالکل داڑھی نہیں تھی، ڈرمنڈا. اس نے داڑھی رکھ لی، فوراً داڑھی رکھ لی. اس زمانے میں جب تقسیم کی خون ریزیاں ہو رہی، داڑھی رکھ لی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا داڑھی رکھنے کا وقت ہے؟ اب تو ایسا وقت ہے کہ جس کی داڑھی ہے وہ بھی منڈا رہے تاکہ پہچانا نہ جائے کہ مسلمان ہے، اور تو باولا ہے داڑھی رکھ لی. تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھو صبر کسے کہتے ہیں. اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی حالات بہت ڈینجر ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کب مارا جاؤں، تو میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اگر مجھے کوئی مارے تو مسلمان سمجھ کر مارے، بے خبری میں نہ مارا جاؤں، مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے، اس لیے میں نے داڑھی رکھی گا. یہ وہ صبر ہے. وہ جانتا ہے کہ حالات بہت پریشان کن ہیں، معلوم نہیں کس وقت میں مارا جاؤں، تو بے خبری میں ہی مارا جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے داڑھی بڑھا لی تاکہ مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے اور میں شہید ہوں. تو اگر صبر کے بہت لمبے چوڑے دائرے ہیں. صبر کے معنی مضبوط رہنا کسی چیز پر. تو یہ چیز والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں.